رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے چھوڑنے کے. پہلی تو بات یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجرہ نہیں ہے، یہ ہاجر لفظ ہے. اب اردو میں تو شوق ہوتا ہے نا ہمیں، جب تک ہم نے فیمیل بنانے کے لیے ہے نا ساتھ جوڑ دیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان چکے ہو گئی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آپ سنتے ہوں گے ہندا نے جی یہ کیا، ہندا نے، وہ ہندا لفظ ہی غلط ہے، یہ ہند ہے. اے چھوٹی نال نہ پا دیا کرو، ہر بار نہیں ہے آندھی ہے، یہ ہاجر لفظ ہے. تو حضرت اسماعیل کے مکے میں صرف اپنی بیوی، دیکھیں قرآن میں جو ذکر ہے نا سورہ ابراہیم کے اندر، وہ تو یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑا تھا، اور پھر وہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا کہ زمزم نکلا. باقی یہ جو آپ ساتھ تفصیل جوڑ رہے ہیں کہ پہلی بیوی کے پریشر کی وجہ سے ہوا ہوگا، ہاں تو یہ تو کوئی ایسی مایوب بات تو نہیں ہے، اس کو آپ تلاش کریں تو آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، سوکنوں والا معاملہ تو ہوتا ہی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ بظاہر ریزن تو یہی بنی ہے، لیکن اصل میں جو کچھ ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی نا. اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے اس طرح کے اتنے بڑے ڈیسیژن نہیں کوئی کرتے تھے کہ وہ ایک بیابان کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ جائیں اس طریقے سے. وہ اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی. انیشیٹو کسی بھی وجہ سے ہوا ہوتا ہے نا، جیسے صحابہ کرام اگر شہید ہوئے ہیں تو کسی کافر کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں نا، تو وہ انیشیٹو تو وہیں سے ہوا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیسٹنی میں رکھا. تو یہ پاسبل ہے، اس میں تو کوئی دو کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں. ریزن تو اس کی بظاہر کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ وہی ہے جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے ریزن کچھ بھی ہو سکتی تھی. اور باقی یہ سوکنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا اختلاف ہونا یہ نیچرل ہے. نبی علیہ السلام کی اپنی بیویوں میں بھی اس طرح کے اختلافات ہو جایا کرتے تھے، بلکہ پرماننٹلی دو گروپ بنے ہوئے تھے. ایک سیدہ عائشہ اور حفصہ والا گروپ تھا، اور دوسرا گروپ دوسری طرف تھا، لیکن وہ مطلب ایک پروفیشنل جیلسی کے طور پہ تھا، دشمنی نہیں تھی.